السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان الابرار لفی نعیم، وان الفجار لفی جحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ حدیث پاک میں ہے، دنیا کا سب سے بڑا سخی وہ ہے جس کے پاس حضور کا نام لیا جائے اور بلا تاخیر وہ حضور پر محبت میں درود پڑھ دے۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے، سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ درود پڑھنے کہا جائے اور بغیر تاخیر کے وہ محبت میں حضور پر درود پڑھ دے، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اور دوسرا رخ تصویر کا فرمایا، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے کہ محفل میں درود پڑھنے کا حکم دیا جائے اور وہ پھر بھی خاموش رہے، اس سے بڑا کوئی کنجوس نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سخی بننا چاہتے ہیں یا کنجوس۔ برکتوں کے حصول کے لیے بآواز بلند سب مل کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو مختصر ہوگی، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ جامع گفتگو ہو جائے۔ ماشاءاللہ کل اچھی گفتگو آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں۔ اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہے، طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جگہ چھوڑ کر نہ بیٹھیں، خالی جگہ پر کرتے جائیں سامنے کی، اور آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتے جائیں۔ یہ پہلا ادب ہے، بیٹھنے کے ادب۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ بیٹھیں جس مقصد کے لیے، وہ مقصد حاصل کر کے جائیں۔ آپ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ اب اگر آپ نظارہ کرنے بیٹھے ہیں تو پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ یہاں کچھ حاصل کرنے بیٹھے ہیں تو ہمتن گوش ہو کر سننا پڑے گا۔ دوسرا ادب ہے
قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے قیامت میں جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم حق سن لیتے. تو سوال ہوا حق تو انہوں نے سنا ہے، حق تو انہوں نے سنا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حق تو سبھی سن رہے ہیں، لیکن جہنمی بولیں گے اے کاش ہم حق کو سن لیتے. تو ان سے کہا جائے گا تم نے حق بات تو سنی تھی، تم نے اپنے کانوں سے قرآن اور حدیث تو سنا، پھر ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اے کاش ہم حق سن لیتے. تو جہنمی کہیں گے نہیں، بات وہ نہیں ہے، سنا ضرور تھا، سنا ضرور تھا، لیکن کان لگا کر نہیں سنا تھا. ایک محاورہ ہے اردو میں، کان دھر سننا، کان لگا کر سننا. یہ محاورہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرنا ہو اور اس سے یہ کہنا مقصود ہو کہ غور سے سن. تو غور سے سننے کے لیے کہا جاتا ہے کان دھر سننا. تو قرآن کریم نے نصیحت فرمائی کہ آپ موجود ہو کر حاضر رہ کر دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کی عقل سے سوچو اور دل کے کانوں سے سنو، حاضر رہ کر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو چل رہی ہے، پورا بیان ہو گیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ حاضر نہیں ہوتا. جسمانی طور سے تو حاضر ہے، وہ خیالی طور سے حاضر نہیں ہوتا. تو گفتگو کے آداب میں سے اور مجلس کے آداب، کہیں بھی آپ کسی مجلس خیر میں شرکت کریں تو یہ ادب ضرور ملحوظ رکھیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کس مقصد کے لیے بلایا گیا، کیوں آئے، کیا حاصل کرنا ہے. یہ تیسرا ادب تھا. اور ایک اور ادب ہے مجلس کے آداب میں سے، ایک ادب اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجلس میں جو باتیں ہو رہی ہو، اچھی بات، تو اچھی بات پر سبحان اللہ کہا جائے گا. اچھی بات پر کیا کہا جائے گا؟ سبحان اللہ. اب وہ جو بہت سارے علماء کرام آپ سے بلواتے ہیں کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، ان کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ سبحان اللہ اچھی بات پر کہنا حضور کی سنت ہے اور فرشتوں کی سنت ہے. جب اچھی بات، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر کوئی بری بات تو کہی نہیں جائے گی، سبھی اچھی بات کہی جائے گی. تو جو سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہیں. کیا ہوگا اس سے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری دل جوئی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، نہیں، وہ بہت ہو گئی. جتنی حوصلہ افزائی ہونی تھی وہ سب ہو گئی، اب کچھ نہیں باقی. اب صرف یہ ہے کہ مجھے اپنی آخرت سنوارنا ہے، آپ کو آپ کی آخرت سنوارنا ہے. تو سبحان اللہ اس لیے کہے کہ دل کا جذبہ بیدار ہو جائے. اور حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ زمین پر ایک بار دل سے اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا کے لیے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، بخاری نے روایت کیا، مسلم نے بھی مہر لگا دی، محدثین نے روایت کر کے تائید کر دی، حدیث صحیح ہے بلکہ اصح ہے. حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ زمین کے اوپر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں، زمین پر میرا ایک بندہ مجھے پکار کر سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پاک ہے، تو میرے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگوا دو کہ جب یہ مرے گا تو یہ ایک درخت نہیں ہوگا، پورا باغ اس کے لیے جنت میں تیار ہو جایا ہو، پورا باغ اس کے لیے جنت میں تیار ہو چکا ہوگا. تو جناب سبحان اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کہیں سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری سبحان اللہ کو بھی قبول فرما لے. جناب آپ نہیں جانتے کہ اس سبحان اللہ کو جو آپ نے کہا اس کا ثواب کیا ہے. بخاری نے کہا آخری حدیث عالم ہونے کے بعد سند دینے سے پہلے پڑھائی جاتی ہے بخاری پڑھنے والے کو عالم ہونے سے
جس سال میں اس کو سند دینی ہے، سرٹیفکیٹ دینی ہے عالم ہونے کی، فاضل ہونے کی، تو اس کو سب سے آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور اس حدیث میں پڑھایا جاتا ہے 2 کلمے ایسے ہیں زبان سے ہلکے ہیں، لیکن میدان محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے اور نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اعمال نامے تولنے کا حکم دے گا، تو 2 کلمے جب پلے میں رکھے جائیں گے تو اس کا وزن اتنا ہوگا کہ زمین بھر جائے گی، آسمان بھر جائے گا۔ تو 2 کلمے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا کلمہ ایسا ہے کہ زبان سے بولنے میں آسان، لیکن جب تولے جائیں گے اعمال تو حضور فرماتے زمین آسمان بھرے تک کے اس کو ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور اس کی برکت سے اس کا جو اعمال نامہ ہے نیکی کا وہ بھاری ہو جائے گا۔ جناب اتنا ثواب ہے۔ اب وہ اعمال نامہ جو میزان ہے کتنا بڑا ہوگا معلوم ہے؟ زمین آسمان رکھ دیے جائیں تو ایسا لگے گا کوئی بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی، بہت بڑا میدان ہے، میدان میں انگوٹھی جیسے معلوم ہوتی ہے ایسے ہی 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان اس پلے میں رکھ دیے جائے تو ایک انگوٹھی کی طرح لگیں گے، یعنی زمین و آسمان اس میں بہت چھوٹے نظر آئیں گے، لیکن قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ صرف سبحان اللہ بولنے کی وجہ سے آپ کو پلہ بھر دینے والا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بولیں جب اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہے، اور جب کوئی خوف والی بات آئے تو آنسو بھی نکالیں، روئیں، نہیں رونا آتا تو رونے جیسا منہ بنائیں۔ حدیث میں ہے جب بندہ رونے جیسا منہ بناتا ہے تو رونے جیسا منہ بنائے، جب بچہ دیکھے آپ نے بچہ ماں کے سامنے رونے جیسا منہ بناتا ہے تو ماں باپ کو اس پر ترس آ جاتا ہے، فوراً باپ اس کو گودی میں اٹھا لیتا ہے، باہوں میں لے لیتا ہے اور پیار کرنے لگتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے رسول نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو، کہ جب تمہاری ماں رونے جیسے منہ بنانے پر تم پر مہربان ہو جاتی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت فرماتا ہے، وہ مہربان کیوں نہیں ہوگا؟ تو جب خوف کی بات آئے، آج پوری گفتگو خوف کی ہے۔ خوف کیا ہے؟ خدا کا، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، پوری گفتگو خوف کی ہے۔ اب میں گفتگو کے آداب جو بیان کیے میں نے مجلس میں، یہ آداب ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن اتنا ملحوظ رکھ لے تو کافی ہے۔ اب میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ یہی آواز کل ہوتی تو بہتر ہوتا، لیکن خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محنتوں سے اچھا جلسہ منعقد کیا، اللہ اس میں خوب بھرپور جزا عطا فرمائے، اور مرحوم کو اس کا ایصال ثواب کر دے پروردگار۔ قرآن کریم نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، اور ایک جگہ جنات و نہر، بے شک متقی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ جنت و باغوں میں رہیں گے اور جنت میں نکلنے والی نہروں میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ متقی لوگ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ متقی لوگ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ جنت کا معنی ہی باغ ہوتا ہے۔ جنت کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ باغ۔ جنتن کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے درخت کی خوبصورتی اسے ڈھانپ لے، جس باغ کے درختوں کی خوبصورتی اس باغ کو چھپا لے، اسے کہتے ہیں جنت عربی میں۔ اور فردوس کو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اسے جنت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں ایسے ایسے درخت، خوشنما درخت ہے، خوشبودار درخت ہے کہ ان کی فضائیں پورے عالم میں، وہاں جو جنت کا عالم ہے وہاں معطر کیے ہوئے ہوتی ہے، اور جنت میں
پوری جنت کو وہ درخت ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے متقی ایک جنت میں نہیں، جنات و عیون، متقی کئی جنتوں میں ہوں گے، ان کے لیے ایک باغ نہیں ہوگا۔ دل گھبرائے زمین پر، طبیعت میں اکتاہٹ محسوس ہو جائے، بندہ کیا کرتا ہے؟ چلو سیر کر کے آ جائیں۔ ٹینشن بہت ہو گیا، کیسے ٹینشن فری ہو جائے؟ چلو کسی گارڈن میں گھوم کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گارڈن بنایا کہ جس کی مثال زمین پر کبھی نہیں بن سکتی، اور نہ مخلوق میں کوئی اس کی مثال بنا سکتا ہے۔ ایسا گارڈن ہے جس کو عربی میں پیراڈائز کہتے ہیں، وہ جنت جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت میں رہیں گے، اور ایک جنت میں نہیں، کئی جنتوں میں رہیں گے۔ کون رہیں گے؟ متقی، پرہیزگار۔ اور آگے فرمایا وعیون، صرف باغ ہی نہیں ہوں گے۔ آج ہم نظارہ حاصل کرنے کے لیے بہتر اسپاٹ تلاش کرتے ہیں، دل کو سکون ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ٹینشن دور ہو جائے۔ ایسی جگہ بہترین اسپاٹ بتاؤ کہاں کا ہے؟ کوئی چکل درہ جاتا ہے، کوئی کسی باغ میں جاتا ہے، کوئی کسی باغ میں۔ ہندوستان میں جو اچھے باغ ہوتے ہیں لوگ سیر کرتے ہیں، بڑے سیر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو باغ بنایا، اللہ فرماتا اس میں باغ بھی ہے، اور باغ کے ساتھ ساتھ نہریں بھی روا ہے، نہر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ باغوں میں بھی ہیں، اور باغ بھی کیسے؟ لہلاتے باغ، فضا میں خوشبو بکھیرتے باغ، اور پھر ان کے نیچے سے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی نہر روا ہے، چشمے روا ہے۔ چشمے بھی کیسے جناب؟ حدیث پاک میں جنت کا چشمہ اور جنت کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ مٹھاس والا ہوگا، ایسی جنت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گھوم کر معراج سے تشریف لائے، جنت میں آپ نے دیکھا، باغ دیکھے، باغیچے دیکھے، محلات دیکھے، قصور دیکھے جنت کے، اور تمام چیزیں دیکھ کر جب واپس آئے تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہریے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ جنت گھوم کے جا رہے ہیں، جب زمین پر جائیں گے اور آپ کی امت جنت کے بارے میں پوچھے گی، بتائے زمین کیسی ہے جنت کی، جنت کا پلان کیسے ہوگا، وہاں کی زمین کیسے ہوگی، ہموار ہوگی، اونچ نیچ ہوگی، کیسے ہوگی، کیسے اسے برابر کیا جائے گا، کیسے ہوگی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے حضور؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا جبریل بتاؤ پھر جنت کیسی ہے۔ اللہ کے رسول بہتر جانتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول حضور اللہ کی یاد میں مست تھے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کر تشریف لائے تھے، تو ساری لگن اللہ کی تھی، جنت نہیں یاد تھی، جنت کی بہاریں نہیں یاد تھی، جنت کے نظارے یاد نہیں تھے، اور یاد ہوتے بھی کیسے؟ سارے منظر پھیکے پڑتے ہیں اللہ کی ایک تجلی کے آگے، جب اپنا رب تجلی فرماتا ہے۔ تو رب کی تجلی کے آگے یہاں تجلی نہیں تھی، بلکہ محبوب خود اللہ کی ذات کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ ابھی کیسے ہوتا، کیسے یاد رکھتے جنت کو؟ جنت یاد نہیں تھی۔ جبریل بتاؤ وہ سب ابھی یاد نہیں ہے، ابھی یاد ہے تو محبوب کے جلوے یاد ہے، ابھی یاد ہے تو محب کی رعنائیاں یاد ہے، ابھی یاد ہے تو میرے خدا کی تجلیاں یاد ہے کہ وہ کیسے رونق فرماتا ہے، کیسے جلوے فرماتا ہے، اس کی تجلیوں کا نزول فرمانا یاد ہے۔ ابھی محبوب کو کوئی یاد نہیں، محب یاد ہے۔ تم بتاؤ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ امت پوچھے گی جنت کیسی ہے، تو آپ سماعت فرما لیجئے، جنت کی مٹی نہیں ہے، جنت کی مٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جنت کی زمین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پوری زندگی لگا دیا 1000 اسکوائر فٹ پلاٹ کے لیے، پوری زندگی اس میں گھر بنایا، اور گھر بھی کیسا بنایا؟ ایک زلزلے کا نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے زمین کو اور اپنا جڑیں ہلا دے وہ،
ایک زلزلہ آ جائے زمین بوس ہو جاتا ہے، اتنا بڑا مکان کوئی فائدے کا نہیں، ایک زلزلے کا بھی نہیں، ایک جھٹکے کا نہیں، ایک جھٹکا آ جائے زمین بوس ہو جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا، پوری محنت رائے گا جاتی، جو خون پسینے کی کمائی سے اتنی بڑی عمارت تیار کی تھی کوئی کام کی نہیں۔ جناب یہ زمین کے لیے جو 2 گز زمین کے لیے جو فٹ 2 فٹ کے لیے لڑتے ہیں اور لڑ کر ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں، اگر لڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر زمین عطا فرمائی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں لڑتے، اس کے لیے کیوں نہیں کوشاں رہتے؟ پوری زندگی 60 سال کی زندگی تعمیر بنانے میں گزر گئی، 70 سالہ زندگی عمارت بنانے میں گزر گئی، اور اللہ نے 100 سال کی عمر دی، پوری عمر کمانے، تجوری بھرنے اور زمین پر ایک بہتر پلاٹ بنانے، ایک بہتر بلڈنگ بنانے میں گزر گئی۔ جناب کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، ایک ہوا کا جھونکا چلا، موت سامنے آئی، سب کچھ چھوٹ گیا، سب کسر دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کیا لے کے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، ہاتھوں میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آیا تھا مٹھی باندھ کے آیا تھا، جا رہا ہے ہاتھ پھیلا کر جا رہا ہے، بتا کر جا رہا ہے دیکھو آیا تھا مٹھی بنی ہوئی تھی، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جا رہا ہوں کمانے کے بعد بھی ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہوں، ہاتھ میں کچھ نہیں۔ انسان کی ابتدا بھی غربت میں، انسان کی انتہا بھی غربت میں۔ آیا تھا تنہا، جا رہا ہے تنہا، آیا تھا غریب، جا رہا ہے غریب، نہ اس کے پاس کچھ ہے، آتے وقت کچھ نہیں، جاتے وقت بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے انسان کے پاس۔ پھر کس بات کا غرور ہے؟ پھر کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے؟ پھر کیوں نہیں مسجد کا راستہ پہچان لیتے؟ پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہو؟ پھر کیوں نہیں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہو؟ پھر تقوی حاصل کیوں نہیں؟ جب زمین کام نہ آئے گی، عمارت کام نہ آئے گی، تو پھر اس قیمتی عمر کو اس میں لگایا ہی کیوں؟ تو آپ کہیں گے پھر کائے میں لگائیں، تو میں کہوں گا اس جنت کے لیے لگائے جس کی بشارت مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جنت کیسی جناب؟ آپ تو خالی زمین کے لیے لڑ لیتے ہیں، ہم لڑ لیتے ہیں، زمین نہیں تھی وہاں، مٹی نہیں تھی، تو جبریل سے پوچھا پھر زمین کیسی ہے وہاں کی؟ جبریل نے عرض کیا حضور وہاں کی زمین نہیں، بلکہ اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے مشک کو اور پوری زعفران کو پھیلا دیا ہے۔ مٹی نہیں ہے، زعفران ہی زعفران ہے۔ چھٹاک بھر زعفران لینے جاؤ 500 کے نیچے نہیں آتی، اتنی قیمتی۔ مشک خریدنے جاؤ تو ناپائید ہے، ملتا ہی نہیں۔ جو بہت اربوں پتی ہوں گے انہی کے پاس کوئی ایک مشک کی ڈبیا ہوگی تو ہوگی، مشک نہیں ملتا، اتنا قیمتی ہے۔ کروڑوں میں بات ہوتی ہے مشک خریدنے جاؤ، تو یہاں کے مشک اور وہاں کے مشک میں فرق بھی بہت ہے، بہت فرق ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا حضور جنت میں جو زمین ہے مشک و عنبر اور زعفران کی ہے، بہترین خوشبو ہی خوشبو، بدبو کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا باغ بھی ہے، محل بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ اور جناب آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی جنت میں جو نہریں ہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں اور آب حیات ہے۔ اگر کسی کو میں بتا دوں کہ فلاں جگہ پر آب حیات ہے، ایک بار پی لو تو مرو گے نہیں، تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ آج بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ دریا کہاں ہے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ چلے جاؤ پی لوں، ایک گھوٹ نہیں، قطرہ پی لوں، 2 قطرہ پی لوں تو مروں گا نہیں۔ جنت کا پانی آب حیات ہے، جو ایک بار پیے گا زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی نہ مرے گا۔ ایسی جنت ہے۔ جنت کو آپ نے کیا سمجھا؟ حوریں ملے گی خدمت کے لیے، خدمہ ملیں گی خدمت کے لیے۔ بہرحال یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان المتقین فی جنات، ایسا مت سوچنا زمین پر ادم مچا کر جنت کا باغ حاصل کرو گے، نہ۔ زمین پر مکر کر کے جنت حاصل کرو گے، نہیں۔ زمین پر دغا بازی فریب کاری کر کے جنت حاصل کرو گے، نہیں۔ یہاں غیر محرم کو دیکھو گے،
لڑکا لڑکی کو دیکھے گا، لڑکی لڑکا کو دیکھے گی اور جنت حاصل ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہر کسی کو اتنی قیمتی چیز جنت تھوڑی نہ دیں گے، پھر کس کو دیں گے؟ اللہ فرماتا ان المتقین، دیں گے تو تقوی والوں کو دیں گے، دیں گے تو متقیوں کو دیں گے، دیں گے تو جس کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کو دیں گے۔ جناب ہم تو جنت کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، کئی بزرگان دین آئے جب قرآن کی آیت پڑھی تو تقوی حاصل کیا اور جنت میں گئے بھی، کئی اولیاء اللہ آئے جنہوں نے تقوی حاصل کیا، جنت مل گئی، لیکن کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنت نہیں چاہی۔ کسی نے پوچھا بزرگ سے کی عبادت کرتے ہو، رات بھر نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ جنت چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ جنت میں کوئی مقام چاہتے ہو؟ نہیں، وہ بھی نہیں چاہتا۔ پھر رات بھر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرض بھی پڑھتے ہو، نفل بھی پڑھتے ہو، واجب بھی پڑھتے ہو، سنت بھی نہیں چھوڑتے، اتنا تقوی کیوں؟ آنکھیں ایسی جھکاتے ہو جیسے کوئی شرمیلی لڑکی ہے، کسی کے پاس میں جاتے ہو تو صدق سے بات کرتے ہو، کذب نہیں بکتے، فریب نہیں کرتے، تقوی کیوں؟ بزرگان دین کہتے ہیں تقوی اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، جنت کے لیے تقوی نہیں۔ تو کچھ بزرگوں کا مشرب یہ تھا، موقف یہ تھا کہ ہم تقوی حاصل کر رہے ہیں، اے پروردگار جنت کے لیے نہیں بلکہ تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے اور تیرا پیار حاصل ہو جائے، اس کے سوا کوئی حاجت نہیں۔ تو لوگ تو اس کے لیے بھی تقوی حاصل کرتے، جنت کے لیے نہیں۔ ہمارا حل کیا ہے؟ نہ ہم اس میں ہیں نہ اس میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن بھر لگے ہوئے کھیل کود تماشا۔ قرآن نے، اللہ نے زمین پر رہنے والی اس دنیا کو کیا فرمایا معلوم ہے؟ لہو و لعب۔ حافظ صاحب بیٹھے پوچھ لینا، اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشے کا گھر۔ دنیا ایک کھیتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کھیتی میں کیا کرتے ہیں؟ مکان بنا کے رہتے ہیں، عیش و آرام کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ کھیتی میں جاتے ہو تو کیا کرتے؟ کاشتکاروں سے پوچھو تو وہ کہیں گے جناب کھیتی رہنے کے لیے نہیں ہوتی، وہاں تو ٹیمپرری ضرورت کے مطابق ایک مکان بنا لیتے ہیں، دیکھ بھال ہو جائے کھیتی کی۔ تو پھر کھیتی ہوتی کاہے کے لیے؟ کہے گا ارے یہاں بیج بوتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد رحمت کی بارش برستی ہے اور اس کے بعد میں ہمیں پھل حاصل ہوتا ہے۔ یہاں کاشت کرنے کے لیے رہتے ہیں، یہاں بیج بویا جاتا ہے، یہاں سکونت اختیار نہیں کیا جاتا، اس سے دل نہیں لگاتے۔ کھیتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کہتا ہے زمین کھیتی ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں نیکی کا بیج بولے کہ جب مرے گا تو وہ بیج تجھے درخت کی شکل میں نظر آئے گا اور تو ثوابوں کے پھل بٹورتا ہوا نظر آئے گا۔ تو وہاں جانا ہے تو پھل کھانا ہے، پھل کیا ہے؟ ثواب۔ اور یہاں بیج کائے کے بونا ہے؟ نیکیوں کے۔ وہاں جنت ملے گی، وہاں اجر ملے گا۔ تو زمین پر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے ایک کھیتی، اور کھیتی میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس سے دل نہیں لگاتے، اس کو گلے نہیں لگاتے۔ کھیتی میں بیج بوتے، یہاں بیج بو، کائے کے بیج بوئیں گے، ایک مثال ہے وہ۔ کہنے کا مطلب یہاں نیکی کرو، دنیا صرف نیکی کرنے اور عبادت میں مصروف رہنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے متقیوں کو جنت دیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمت والی جنت میں رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو ناپاک ہے، جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، جو فسق و فجور کرتے رہے، جو نافرمانی کرتے رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو جنت کے بارے میں سنا، جہنم کے بارے میں؟ جہنم کیا ہے؟ ایک بار حضور مدینے کی سرزمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، چل رہے تھے، کہیں جانے کا قصد تھا، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، حضور چلے تو چلتے چلتے اچانک حضور رک گئے، صحابہ بھی رک گئے ادب سے، کچھ دیر رکے رہے، خاموش رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حضور آسمان کی طرف مبارک کان لگا رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کیا آواز ہے۔ کچھ دیر کے بعد نارمل ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ چلتے چلتے اچانک رک کیوں گئے؟ کیا بات تھی؟ آسمان کی طرف آپ کان مبارک لگائے ہوئے تھے، کیا بات تھی؟ تو حضور نے فرمایا سنو، ابھی میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ آواز کاہے کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کاہے کی آواز تھی؟ کوئی ستارہ ٹوٹ کے زمین پر تو نہیں گر رہا ہے، یا کوئی اور شے تو نہیں ہے جو زمین پر بسنے والے لوگوں کو نقصان دہ ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو عرض کیا حضور پھر کیا تھا؟ فرمایا جہنم کی آواز تھی۔ تو جہنم کی آواز کیوں تھی؟ تو فرمایا جہنم میں ایک چٹان گری ہے، جہنم میں ایک چٹان گری ہے۔ جہنم جیسا کنواں ہوتا ہے نا گڑھا، ایسے گہری ہے جہنم، تو بڑے اوپر سے ایک چٹان گری ہے جہنم میں۔ 70,000 برس ہو گئے، ابھی تک نیچے نہیں گری، ٹکرا رہی ہے۔ تو وہی آواز تھی چٹان کے ٹکرانے کی، ابھی تک گری نہیں۔ 70,000 برس پہلے گری تھی، 70,000 سال، برس نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی تو سال، 70 سال نہیں، 100 سال نہیں، 70,000 سال پہلے گری تھی اور ابھی تک جہنم کے اندر تک نہیں گئی۔ مسلمانوں ذرا اندازہ کرو جہنم گہری کتنی ہے، گہری کتنی ہے۔ یہ جہنم کا حال ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے کچھ مضر جانوروں کو مقرر کرے گا، تو اس میں سے کیا ہوگا؟ حدیث میں سانپ بچھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور جیسے یہاں ہوتے ہیں ایسے سانپ بچھو ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوں گے۔ کافی اس سے چھوٹے ہوں گے؟ کہا نہیں، ہرگز اس سے چھوٹے نہیں ہوں گے۔ تو عرض کیا حضور پھر کیسے ہوں گے ذرا بتائیے نا۔ تو حضور نے فرمایا ایک بچھو کا قد گدھے کے برابر ہوگا۔ جہنم کے ایک بچھو کا قد کتنے؟ ایک گدھے کے برابر۔ سانپ کیسے ہوں گے؟ سانپ ایسے جیسے جب وہ گنڈی مار کے بیٹھ جائے تو لگے گا کوئی پہاڑ کھڑا ہے، اتنے بڑے بڑے سانپ اور اتنے بڑے بڑے بچھو۔ ایک بچھو کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، جہنم کے بچھو کا ڈنگ کیسے برداشت کر سکو گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اس کا مفہوم ہے تمہیں جہنم کی بہت سہار ہے، یعنی تم ایسے مگن ہو کر گناہ کر رہے ہو، ایسے مست ہاتھی کی طرح گناہ کر رہے ہو جیسے کہ تمہیں جہنم کا عذاب بھالے گا اور تم اسے برداشت کر سکو گے۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز تم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا۔ تو تقوی کیا ہے؟ ڈرتے کیسے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ھدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے متقی کے لیے۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر کا سینہ دہل گیا، ہارٹ بیٹ بڑھ گئی، دھڑکن بڑھ گئی، پسینہ چھوڑ دیا عمر نے۔ ارے وہ عمر کہ جب گلی میں جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جس کی ہیبت کا یہ عالم کہ قیصر و کسریٰ اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن مدینے میں بیٹھے عمر سے گھبرا رہے ہیں۔ قیصر و کسریٰ ملک فارس کے بادشاہ یہود و نصارہ بیٹھے اپنے ملک میں ہے اور وہ بڑی بڑی تخت اور بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں لیکن نیچے سونے والے عمر سے گھبرا رہے ہیں۔ اتنا خطرناک عمر، اتنا عظیم عمر، اور وہ عمر آج پسینہ چھوڑ چکا۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ گھبرا گئے کہ میں متقی ہوں کہ نہیں، کیا مجھے ہدایت ملے گی بھی یا نہیں جنت کی طرف، مجھے راستہ جنت کا بتایا جائے گا نہیں بتایا جائے گا، مرنے کے بعد فرشتے مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے۔ گھبراہٹ ہوئی،
پاس میں مفسر قرآن قاری قرآن بیٹھے تھے جن کا نام حضرت ابی بن کعب تھا. بلا کر پوچھا ابی ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت اس کو دیتا ہے جو تقوی والا. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ سنو تقوی کیا ہے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، پھر نہ کہنا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. تو پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں ہے. حضرت عمر نے پوچھا اے ابی بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب جو قرآن کے قاری تھے اور قرآن لکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے قرآن لکھنے پر مامور کیا تھا، بہترین قاری تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود دوسرے قاری تھے. ایک بار حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود پڑھو، قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ سے اچھا کوئی نہیں پڑھ سکتا حضور، پھر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں پڑھو، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. کیونکہ میرے حضور کو معلوم تھا میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جن کو پڑھنا نہیں آئے گا، سننے کے قابل ہوں گے. تو اے وہ لوگوں جو قرآن پڑھ نہیں پاتے ہو، اللہ کے رسول کی دوسری سنت پر عمل کرو. آؤ تراویح کی نمازیں تمہیں اذان کے ساتھ آواز دے رہی ہے، مسجد کا مؤذن آواز دے رہا ہو، آؤ قرآن سنو، اللہ کا قرآن سنو، کیونکہ رسول اللہ نے سن کر تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پڑھو، یہ اے ام عبد پڑھو پڑھو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کا حکم پاتے پڑھنے لگے. حضور نے قرآن ان سے سنا. وہ قرآن لکھتے بھی تھے حضرت ابی بن کعب اور قاری تھے، بہترین قاری تھے. جب حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو کہنے لگے عمر ایک مثال سے سمجھو. مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے، چلو مان لو کوئی ایسی زمین سے تم گزر رہے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، بڑے نوکیلے درد دینے والے کانٹے ہی کانٹے، بڑے خطرناک کانٹے. ایسی زمین سے تم گزر رہے ہو اور تم بڑا جبہ پہنے ہوئے، بڑی صدری پہنے ہوئے ہو، بڑا کپڑا پہنے ہو، بڑا لباس پہنے ہوئے ہو. تو بتاؤ تم کیسے گزرو گے؟ کانٹے ہی کانٹے زمین پر، تم کیسے گزرو گے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں اپنے کپڑے کو سمیٹوں گا اور سمیٹ کر پیر بچا بچا کر حساب سے بچ کر گزر جاؤں گا. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اے عمر، زمین کے اوپر یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی ہے. یہاں فتنوں کے کانٹے ہیں، یہاں گناہ کے کانٹے ہیں، یہاں پردہ فحاشی کے کانٹے ہیں، بے پردگی کے کانٹے ہیں. یہاں عورتیں بے پردہ گھومے گی، زمین پر جہاں چلو گے جدھر نظر کرو گے بے پردہ خوبصورتی کے ساتھ عورت سامنے کھڑی ہوئی دھوتی بھی نظر آئے گی. تم بچتے بچاتے یہ زمین سے گزر جاؤ، یہ دنیا پار کر لو، تمہیں موت آ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تم دنیا کی فحاشی سے بچ جاؤ، تم دنیا کی رنگینیوں سے بچ جاؤ، تم دنیا کی خباثتوں سے بچ جاؤ. تم بچتے بچاتے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤ اور پھر آخرت کو لبیک کہہ دو، آخرت کو چلے جاؤ. اسی کا نام تقویٰ ہے. تو تقویٰ کس کا نام ہے؟ بچنے کا. کس کا نام تقویٰ ہے؟ بچنے کا. کس کا نام تقویٰ ہے؟ بچنے کا. کائے سے بچنے کا؟ گناہوں سے بچنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی تھے، انہیں اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مدینے سے باہر لے گئے. چلتے گئے اور صحابی بھی پیچھے جا رہے ہیں. حضور نے ہاتھ پکڑا، لے کر گئے. مدینے کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا تھا وہاں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور چیلے، کوے، گدھ وہ لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے اور اس کے گوشت الگ ہو چکے تھے، پوست الگ ہو چکی تھی، ہڈیاں الگ پڑی تھی. بدبو دار آدمی، بدبو چل رہی تھی. بدبو ایسی تھی کہ ناک اس بدبو کو جھیل نہیں سکتی، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی.
کچھ دیر حضور کھڑے رہ کے فرمایا اے میرے صحابی بس دنیا کی مثال یہی ہے، جس دنیا میں تم ہو وہ دنیا کی مثال یہی ہے، جیسے تم اس جلفہ کو دیکھ رہے ہو، اس مردار کے ٹکڑے کو دیکھ رہے ہو، دنیا اسی کی مانند ہے اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے دنیا کی مثال مردار کی طرح ہے۔ کیا مردار کو گلے لگاتے ہو؟ نہیں تو پھر دنیا کو بھی گلے مت لگانا۔ بزرگوں نے فرمایا دنیا میں کیسے چلو؟ جیسے کشتی میں بیٹھ کر ملاح چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے ملاح؟ کشتی میں خود بیٹھتا ہے اور پانی کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پانی کو کشتی میں آنے نہیں دیتا، پانی کو کشتی میں آنے نہیں دیتا۔ آپ پوچھو گے اے ملاح، اے کشتی چلانے والے، تو پانی کو کشتی میں آنے کیوں نہیں دیتا؟ تو ملاح کہے گا جناب ایسا ہے کہ اگر میں نے پانی کو کشتی میں آنے دیا تو یہ میری کشتی ڈوب جائے گی، نیا ڈوب جائے گی، اسی لیے نہیں آنے دیتا۔ تو بزرگوں نے فرمایا دنیا کی مثال بس اسی طرح ہے کہ تم اس سے گزر جاؤ، اس کے اوپر سے گزرو، لیکن اس کو اپنے اندر مت آنے دینا۔ جس دن تمہارے اندر دنیا چلی گئی تو تم ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے دنیا سے بچ کر گزرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک متقی اور نیک لوگ نعمت والی جنت میں ہے، وان الفجار لفی جہیم، اور جو گناہگار فسق و فجور بکنے والے کرنے والے ہیں وہ جہنم کی وادیوں میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں۔ جب جہنمیوں کو پوچھا جائے گا تم کیوں آئے، بہت سے جہنمی وہ ہوں گے کہ جو لوگ دنیا میں بڑے اچھے نظر آتے تھے، مال و دولت تھی، بڑے اچھے، بڑا نام تھا، تو جنت کے کچھ لوگ جھانک کر پوچھیں گے ذرا بتاؤ تو تم تو بڑے اچھے محلوں میں رہتے تھے اور بڑا کام تھا تمہارا، پیسہ ویسا دے کر چھوٹ کے نہیں جاتے؟ تو وہ جہنمی کہیں گے نہیں، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں وَلَمْ نَكُ مُصَلِّينَ مِنَ الْمُصَلِّينَ او كما قال اللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا جہنمی کہیں گے جناب بات ایسی ہے ہم نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ جناب اللہ کی کرم نوازی تو دیکھو کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے بڑا دشمن شیطان قید میں کر دیا جاتا ہے، اس کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آسانی کے لیے کرتا ہے کہ سال بھر 11 مہینے تو میرے بندے ایسے ہی ڈوب مارتے رہے اور چاٹ دیتے رہے اماموں کو۔ امام صاحب پوچھتے تھے نماز کو کیوں نہیں آ رہے، تو کہتے تھے کپڑے اچھے نہیں ہے، کام بہت ہے گھر میں اس لیے چلا گیا تھا، جھوٹ بول کر کام گزار لیتے تھے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو جھوٹ سے کام نہیں چلے گا، فریب سے کام نہیں چلے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک مہینہ آتا ہے شیطان تمہیں 11 مہینے بہکاتا ہے، اللہ نے تمہیں رمضان دیا تاکہ تم نہ بہکو اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر سجود ہو کر اللہ سے مانگو تو اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں۔ ارے ہم تو عطا کرنے پر آئے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ کوئی بندہ اگر گناہگار ہے اور پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور میری بارگاہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے تم ایک بالشت بڑھو گے میں تمہیں ایک ہاتھ کھینچ لوں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے، جلدی آؤ گے، میں دوڑتے ہوئے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لوں گا۔ آؤ تو صحیح، اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں سر تو جھکاؤ۔ جہنم بہت بری ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی وقت کا وزیر اعظم ہیڈ لائن جاری کر دے کہ ناگپور کے فلاں کونے میں ایک بہت بڑا بام ہے، بہت بڑا بام رکھا ہوا ہے، اگر جاؤ گے بلاسٹ ہو جاؤ گے، جانا نہیں۔ ہندوستان کی حالت کیسی ہوگی؟ تہلکہ مچ جائے گا، تہلکہ، افراتفری کا عالم ہوگا جناب، لوگ پسینے چھوڑ چکے ہوں گے اور زندگی بھر اس کونے میں نہیں جائیں گے۔ پھر بام اگر اٹھا بھی لیا جائے، اس کا کنیکشن آف بھی کر دیا جائے، اسے بیکار بھی کر دیا جائے، تب بھی زندگی میں کوئی
باشندہ ہندوستان کا اس کونے میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا وہاں بم رکھا، بری جگہ ہے، وہاں نہیں جانا، کبھی بھی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے، بم کبھی بھی پھوٹ سکتا ہے، اس لیے وہاں نہیں جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا ریحان رضا صاحب قبلہ. بولو نا. ادھر کر دو بھائی مائک کی طرف. نہیں کرو. میرے کو فری فون آیا وہ حاجی صاحب کا. میرے کو معلوم نہیں ہے پروگرام ہمارے پڑوسی ہیں نا حاجی شکیل صاحب. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں میرے استاد محترم ہیں. قرآن صحیح پڑھنا ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. ابھی قاری قرآن کی بات ہو رہی تھی، ابھی استاد القراء آ چکے ہیں ماشاء اللہ. حضرت آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں سے ہمیں نوازے. مولانا قلندر صاحب کو بھی یاد کرنا چاہوں گا، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے. اللہ ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ایک بار اور درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے تقوی اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے کا نام ہے. اچھا تقوی صرف مرد کے لیے نہیں ہے، تقوی پوری کائنات کے لیے جو اس میں بستا ہے، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، پری ہو، یا پھر انسان عورت ہو یا مرد ہو. عورت کے لیے بھی تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اے مردو تم آنکھیں اپنی نیچی رکھو تاکہ تمہاری آنکھیں گندگی سے بچے، کسی پر بری نظر نہ ڈالو. ایسے ہی وہی فرمایا اے عورتوں تم اپنی آنکھیں نیچی رکھو، کسی مرد پر بری نظر نہ ڈالو ورنہ جہنم میں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نوچ لے گا. فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ گرم سلاخ کر کے اس کی آنکھ میں ڈالو اور اس کی دونوں آنکھیں کھینچ لو. انہی آنکھوں سے یہ بد عورت کو دیکھا کرتا تھا، یہ بے پردہ عورت کو دیکھتا تھا، اور عورت کے لیے کہا جائے گا یہ مرد پر بری نظر رکھتی تھی. اس لیے آج بھی وقت ہے، توبہ ضروری ہے. بہت ہو گیا، بہت گناہ کر لیے، بہت منمانی کر لی، آج لے ان کی پناہ. آج وقت ہے، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے تب تک تمہاری امید بنی ہے. جب مر جاؤ گے تو ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے. اللہ کے فرشتوں سے عرض کرو گے اے فرشتوں ایک موقع دے دو کہ میں پھر سے زندہ ہو جاؤں اور میں پھر سارا دن مسجد میں بیٹھا رہوں گا، کام پہ بھی نہیں جاؤں گا. فرشتوں سے یہ کہو گے. پھر یہ کہو گے پھر کچھ نہیں کروں گا، پھر اٹھوں گا بھی نہیں، پھر بول و براز بھی نہیں کروں گا، بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا اور پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دوں گا. لیکن اس وقت فرشتے کہیں گے اب چھین جو کرتوت کیا ہے، جو تیرے ہاتھوں نے عمل کیے، جو تیری آنکھوں نے عمل کیے، جو تیرے پیروں نے عمل کیے. اللہ قرآن سورہ یاسین میں فرماتا ہے قیامت کے دن تم خاموش رہو گے، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے اور کیا بات کریں گے تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے تاش کی پتیوں کو پکڑتا تھا اور اسی ہاتھ سے چرس گانڈا کو ہاتھ میں لیتا تھا، بڑے شوق سے کھاتا تھا. اور یہی آنکھ ہے جس کے ذریعے زنا کرتا تھا، یہی وہ آنکھ ہے کہ عورتوں کو دیکھتا تھا، یہی آنکھ ہے کہ عورتیں مردوں کو دیکھا کرتی تھی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جناب آج وقت ہے، آج سمجھ جائیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چٹکی میں روح نکل جاتی ہے، لمحہ بھی نہیں لگتا. اللہ فرماتا ہے
قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جب تمہاری موت آ جائے گی ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوگی، ذرہ برابر اجرت نہیں ہوگی، نہ تاجر ہوگی نہ تاخیر ہوگی، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ تم کہو گے ایک موقع، نہ ایک موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے آج زندہ ہو، جو عمل کر سکتے ہو کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑاؤ۔ عورتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، نمازیں پڑھیں، بچوں کا بہانہ نہ بنائے، نماز پابندی سے ادا کرے، کیونکہ قیامت میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے بچے نے پیشاب کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس آسمان سے برستا رحمتوں والا پانی نہیں تھا جو تجھے پاک کر دیتا؟ تو نے غسل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جان لو اگر عورت مصیبت اٹھا کر نہا دھو کر اللہ کی عبادت کرتی ہے تو پھر مرد سے دگنا ثواب عورت کو مل جاتا ہے۔ عورت کے لیے آیا ہے۔ کسی عورت نے عرض کیا تھا حضور مردوں کے لیے جہاد ہے، جہاد میں جا کر بڑا ثواب کما لیتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، عورتوں کے پاس جہاد نہیں۔ فرمایا جب شوہر تھکا ماندہ گھر پر آئے تو شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا، جہاد کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ شوہر کی خدمت کرنا بھی تو ثواب ہے نا، کہ اس سے گالی بکو گے یا اس سے چڑ کر بات کرو گے؟ نہ، اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر کی عزت کرو، کیونکہ شوہر کا مقام وہ ہے اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا عورتوں کو حکم دیتا مردوں کو سجدہ کرے۔ آج نافرمانی اتنی ہو چکی ہے، لڑکیوں کو دیکھو ماں باپ کی نہیں مانتی، لڑکوں کو دیکھو ماں باپ کی نہیں سنتے۔ اے بندو تم غرور و گھمنڈ کا شکار مت ہونا۔ ایسے ایک بچہ نظر آیا حضرت مالک بن دینار کو، گزر رہے تھے راستے سے، ایک بچہ دکھائی دیا۔ حضرت مالک بن دینار مشہور تابعی ہے، بچہ نظر آیا، دور سے دیکھا، قریب گئے تو بچے کو دیکھا تو بچہ کبھی رو رہا تھا اور کبھی مسکرا رہا تھا، بچہ کم سن تھا، نابالغ تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے دیکھا ایک چھوٹی سی لکڑی بچہ ہاتھ میں لیے کبھی روتا ہے کبھی مسکراتا ہے۔ یہ ماحول دیکھا تو پہنچ گئے، سلام کیا۔ تو مالک بن دینار نے جب اس بچے کو سلام کیا تو بچے نے جواب دیا۔ مالک بن دینار نے کیا سلام کیا تھا؟ السلام علیکم۔ نام نہیں لیا تھا بچے کا، لیکن جب بچے نے جواب دیا تو مالک بن دینار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بچہ جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار، اے مالک بن دینار تم پر بھی سلامتی ہو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا بچے میری ابھی تک تم سے ملاقات نہیں، پہلی ملاقات ہے، میں تمہارا نام نہیں جانتا، پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، بتاؤ تمہیں میرا نام کب سے معلوم، تم پہچانتے کب سے ہو؟ کہا کہ یہ ملاقات آج کی نہیں ہے، اب سے تھوڑی نہ پہچانتا ہوں، ازل سے تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارا ساتھ میں نے ازل سے اپنایا ہوا ہے۔ جب فرمایا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارے دامن میں تو تھا، کہنے والا بلا ہاں تو ہی تو ہمارا رب، تمہارے دامن میں تھا۔ اے مالک بن دینار ازل سے پہچانتا ہوں، تم پیدا نہیں ہوئے تو میں نہیں ہوا تو تب سے جانتا ہوں۔ اچھا بات کیا، سوال کرنا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا سوال کرنا ہے۔ سوال کیا کرنا ہے؟ بچے نے پوچھا جلدی پوچھو، میرے لیے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے سوال یہ ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ تم ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیے کبھی روتے ہو کبھی مسکراتے ہو، ایسا کیوں؟ تو مالک بن دینار کو بچہ رو کر کہتا ہے بات ایسی ہے۔ بات مالک بن دینار مشہور تابعی، اے عالم باعمل، بات ایسی، آپ بہت تقوی والے ہو، آپ بہت بڑے متقی ہو، میں آپ کی مثل نہیں ہوں۔ جب روز میری ماں چولہا جلاتی ہے، جب روز میری ماں چولہا جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں جلتی نہیں، تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈال دیتی ہے، اور چھوٹی لکڑی کو سہارا، اسی کے سہارے سے بڑی لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ میں روز یہ تماشا دیکھتا ہوں، میں دیکھ کر اسے روتا ہوں۔ کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ قیامت کے دن ابو جہل جیسے کھوڑ جب نہیں جلے، نمرود جیسے کھوڑ نہیں جلے، شداد جیسے کھوڑ نہیں جلے، تو کہیں ان کو جلانے کے لیے مجھ جیسی لکڑی کو آتش کی نظر نہ کر دیا جائے، جہنم میں ڈال نہ دیا جائے، اس لیے روتا ہوں، میں تو بچہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اگر مجھ جیسے چھوٹے انسان کو جہنم میں ڈال دے گا، اسی لیے روتا ہوں۔ کہا پھر ہنستے کیوں ہو؟ پھر ہنستے کیوں ہو؟ کہا کہ اس لیے ہنستا ہوں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، مغفرت فرما دے گا۔
ارحم الراحمین. خوف بھی اللہ کا ہو, اس کی رحمت سے امید بھی ہو. ایمان اسی کا نام. مست ہونے کا نام نہیں ہے, مستی میں مست ہو چلے. آج کا زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے, میرے حضور نے فرمایا 14ویں صدی ہوگی, فتنے ایسے گریں گے جیسا کہ بارش ہو رہی ہو اور ٹوٹے ہوئے مکان سے گھر میں جگہ جگہ سے پانی گرتا ہو اور اس پانی سے گھر کو بچانے کے لیے جگہ جگہ برتن رکھتا ہو. ایسے ہی فتنے 14ویں صدی میں نازل ہوں گے. کس نے فرمایا؟ غیب کا نبی نے فرمایا. سعدون نامی ایک مجنون تھا, مالک بن دینار کا واقعہ ہے, بصرہ کی سرزمین پہ رہتا تھا. گئے اس سے ملنے کے لیے. سعدون مجذوب ولی تھے, مجنون تھے, اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے. گئے تو وہ رو رہے تھے. اللہ کا ولی ہو کر وہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. آپ سرکار تاج الاولیاء کی سیرت پڑھنا اور پھر بتانا کہ متقی کیسے ہوتا ہے. آپ سرکار تاج الاولیاء کی سیرت پڑھنا اور پھر بتانا کہ خوف خدا کیا چیز ہے, اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. ارے کامٹی کی سرزمین پر گلی کوچوں میں گزر گزر کر سرکار تاج الاولیاء روتے تھے. ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ وہ روتے کیوں تھے. وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے. بڑے بڑے ولی رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق مدینے سے دور قبرستان میں گئے, سارے لوگ ساتھ میں ہیں, خلیفہ وقت ہے, زاروں قطار رو رہے ہیں. پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو خلیفہ اول ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ تو عرض کیا جناب ایسی بات ہے, شیطان نے اتنی دنوں تک عبادت کیا, عبادت رائگاں گئی, بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھین لی گئی ایک گناہ کی وجہ سے. میں بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اور پھر یہ قبر ہے, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی. کیا اب بھی تمہیں رونا نہیں آئے گا؟ ابو بکر رو رہے ہیں, عمر رو رہے ہیں, جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر, جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ زمین پر, وہ رو رہا ہے. اور جس کو معلوم نہیں ایمان پہ مرے گا کہ کیسے مرے گا, وہ ہنس رہا ہے. میرے حضور فرماتے جو شخص ہنستے ہوئے گناہ کرے گا روتا ہوا جہنم میں جائے گا. عورتیں بھی سنیں, جوان لڑکیاں بھی سنیں, جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا, موبائل پہ لگے ہوئے ناچ گانے ہنستے ہوئے دیکھ رہے, کیا تو سیریل پر سیریل چل رہے ہیں اور اس میں ننگا تماشا ہو رہا ہے, اریانیت کی حد پار ہو چکی ہے, اور جوان بچیاں اس میں موبائل میں وہ سب سیریلز, وہ فلمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. شرم کرو کہ شرم ایمان کا حصہ ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. عمر جیسی متقی شخصیت رو رہی ہے, تم کیوں نہیں روتی؟ بنت رسول نبی کی بیٹی ہو کر فاطمہ رات بھر سجدے میں سر رکھ کے روتی تھی, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کا نزول کر دیا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دیکھو تو صحیح آل محمد کو دیکھو, رات بھر رونے میں گزار دیتے ہیں, سجدے کی حالت میں گزار دیتے ہیں. نبیوں کے سردار کی بیٹی رو رہی ہے, تم کس سردار کی بیٹی ہو؟ تم کیوں نہیں روتی؟ اے خواتین اسلام, میں تم سے مخاطب ہوں, تم کیوں نہیں روتی؟ اے نوجوانان اہل سنت, میں تم سے مخاطب, تم کیوں نہیں روتے؟ اے امت کے غیور مسلمانوں, میں تم سے مخاطب, تم کیوں نہیں روتے؟ ایک رات اٹھو, جس طرح پوری رات موبائل میں دیکھ کر بتا دیتے ہو, گزار دیتے ہو, ایسے ایک رات اٹھو, اٹھ کر وضو کرو اور وضو کر کے مصلی بچھاؤ, مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. پھر دیکھو چاشنی کیسے نصیب ہوتی, وہ لذت کیسے میسر آتی. مالک بن دینار اس مجنون کی بارگاہ میں گئے جن کا نام سعدون تھا. گئے, رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں, اچھا موت کا ڈر نہیں ہے مجھے اور دنیا میں کسی اور چیز کا ڈر نہیں, تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے سعدون نامی ولی مجذوب سے پوچھا کیوں رو رہے؟ لوگ تمہیں پاگل کہتے, تم روتے کیوں؟ کہا روتا اس لیے ہوں جو میری زندگی گزر گئی, میری جو عمر گزری ہے اس میں نے جو عبادتیں نہیں کی, اس عمر کو سوچ سوچ کر روتا ہوں, کہیں اگر اللہ کل قیامت کے دن اس عمر پر گرفت فرما لے تو میرا حال کیا ہوگا. اللہ کا ولی رو رہا ہے, ہماری عمر کس بارے میں گزری, کیسے گزری, ہم نے کبھی اس پر سوچ و بچار نہیں کیا. ہم زمانے بھر کی سوچ
اپنے ذہن میں لیے گھومتے ہیں لیکن آخرت کی سوچ نہیں. آخر کیوں؟ سوال ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ, تقوی حاصل کرو, ڈرو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ڈرنے والا بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. اللہ اپنے سچے بندوں میں شامل فرمائے, اللہ متقی بندوں میں شامل فرمائے. زور سے آمین کہو کہ آمین قبول ہوتی ہے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. اچھا, ایک صاحب کا واقعہ, ایک ولی ہے. یہ آخری واقعہ بیان کر کے گزر جاتا ہوں کیونکہ یہ میری تقریر کا اختتام ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آج خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت بھی تشریف فرمائے, ان کا بھی بیان سنیں گے انشاءاللہ. آج کی رات بھلے ہی ذکر خدا میں گزر جائے, بہت اچھی بات ہوگی. قیامت کے دن اس مجلس کا ہم کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی المی جبالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت, ایک عورت تھی جس کا نام تھا میمونہ ولید. ایک عورت تھی, بصرہ میں رہتی تھی, اس کا نام تھا میمونہ ولید. میمونہ ولید نام تھا. بہت کالی کلوٹی عورت تھی, پاگل لوگ کہتے تھے. کیا کہتے تھے اسے؟ پاگل. اور ایک ولی کامل تھے عبداللہ بن زید, بہت بڑے ولی تھے. انہوں نے شادی نہیں کی اس ڈر سے کہ شادی کر لوں گا, عورت بال بچوں کے چکر میں لگ جاؤں گا, زندگی یوں ہی کٹ جائے گی, نماز کب پڑھوں گا, پھر اللہ کی عبادت کب کروں گا, روزے کب رکھوں گا, تقوی کب حاصل کروں گا. اس ڈر سے انہوں نے شادی ہی نہیں کی, کبارے رہے. ایک دن بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے سوچ حدیث کی طرف چلی گئی. حدیث میں ہے کہ جو شخص دنیا سے بغیر شادی کے گیا, بچے بغیر شادی کے مرے, تو جنت میں اللہ ان کا نکاح حوروں سے کروا دے گا یا کسی مناسب بیوی سے کروا دے گا. یہ سوچ حدیث ذہن میں آئی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر دعا کی, اے اللہ میں مر جاؤں گا, بغیر شادی کے مروں گا. حدیث کا فرمان ہے جو بغیر شادی کے مر گیا جنت میں اس کا نکاح ایک عورت کے ساتھ کر دیا جائے گا. دیکھنا چاہتا ہوں میری بیوی جنت میں کون ہوگی, مجھے دکھا. سوئے, بیدار ہوئے, آنکھ لگتی ہے تو روحانی آنکھ کھل جاتی ہے. کیا دیکھا؟ جنت ہے. کیا دیکھا؟ عبداللہ بن زید نے دیکھا جنت ہے, جنت میں وہ ہے. اور ان کا نکاح ایک کالی خاتون سے ہو رہا ہے جس کا رنگ سیاہ فام ہے, بڑے بڑے ہونٹ ہے, اس سے نکاح ہو رہا ہے. اللہ ان سے ان کا نکاح کروا رہا ہے. آنکھ کھل گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا اس کا پتہ, اس کا ایڈریس, وہ بھی پتہ چل گیا. اللہ کا ولی تھا, الہام سے بہت کچھ بتا دیا جاتا ہے, کشف سے بہت کچھ اولیاء کو حاصل ہو جاتا ہے. صبح اٹھتے ہی گھوڑے پر سوار ہوئی, زیادہ راہ سفر کا سامان ساتھ لیا, چلے بصرہ پہنچے. پہنچ کر کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. عبداللہ بن زید آئے ہیں, بڑے عالم و فقیہ ہے, محدث ہے, بہت بڑے عالم متقی ہے, ولی کامل ہے, چلو ملنے چلو. قطار لگ گئی. ملاقات کے لیے لوگ ان سے جوک در جوک آنے لگے, ازدحام ہو گیا. عبداللہ بن زید ان سب میں کسی کو نہیں پوچھتے, سب میں کسی کو نہیں پوچھتے. ایک سوال کرتے, لوگوں بتاؤ میمونہ ولید کہاں رہتی ہے. جب لوگوں سے سوال کیا تو لوگوں نے کہا حضرت اتنا مقام اونچا ہے آپ کا, اور آپ ایک کالی کلوٹی عورت جو کہ پاگل ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ارے وہ بصرہ میں کوئی روتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہنستی ہے, اور کوئی ہنستا ہے اس کو دیکھ کر روتی ہے. بہت پاگل ہے, لوگ پتھر مارتے, پاگل لڑکی بہت کالی ہے, اس سے آپ کو کیا کام. کہا تم کو نہیں بتاؤں گا, جو کام مجھے ہے وہ کام میں جانتا ہوں, پہلے بتاؤ وہ ہے کا. کہا حضرت ہماری بکریاں چلانے جاتی ہے اور اس کا بدلہ بھی ہم دیتے, پیسہ بھی دیتے, اجرت دیتے, کرایہ دیتے. کہا کہ اچھا تو کرایہ کا کیا کرتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بڑی پاگل عورت ہے, جو کرایہ ہم سے دیتے ہیں نا پورا کا پورا صدقہ کر دیتی ہے, تھوڑا سا پاس میں رکھتی ہے, بس تھوڑا سا کھائے اتنا پاس میں رکھتی, ایک روٹی صبح نصیب, ایک روٹی شام نصیب ہو جائے اتنا پیسہ پاس میں رکھتی ہے, سب صدقہ کر دیتی ہے, کماتی دوسروں کے لیے. اتنی پاگل عورت ہے. تو عبداللہ بن زید کا شوق اور بڑھ گیا. لوگوں تمہیں نہیں معلوم, پاگل نہیں, بہت بڑی متقی ہے وہ, تم نہیں جانتے اس کے تقوی کا عالم, تم نہیں جانتے. عورتیں سنے کہ وہ بھی عورت تھی,
کلتی خاتون تقوی کا یہ عالم کے صدقے پر صدقے کیے جا رہے. میرے رسول فرماتے ہیں عورتوں یا معاشر النساء تصدقنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. حضور نے فرمایا مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں تھی. کیوں؟ عورتیں زیادہ گناہ کرتی ہیں، اس لیے گناہ نہ کریں. عورتوں سے حکم دیا گیا، عورتوں کو مخاطب کیا گیا. تو وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، صدقہ کر دیتی تھی. کہا کہ تم بتاؤ تو صحیح وہ رہتی کا بعد میں سب دیکھا جائے گا. کہا جنگل میں گئی ہے بکریاں چرانے کے لیے، آپ ادھر چلے جائیے. حضرت عبداللہ بن زید سب کو چھوڑ کر جنگل کی طرف راستہ لے لیتے ہیں. جنگل میں گئے، دیکھا بہت دور گھنا جنگل ہے، اور گھنے جنگل میں وہ میمونہ ولی جو کالی خاتون جس کو لوگ پاگل کہتے تھے، اس کی بکریاں چل رہی ہیں. آپ تھوڑا قریب ہوئے تو 2-4 شیر بھی نظر آئے. اللہ، عبداللہ بن زید رک گئے، پیر لڑکھڑا گئے. اب کیسے آگے جاؤ؟ 2-4 شیر ہے چاروں طرف سے، شیر ہی شیر دکھ رہے ہیں یہاں تو. اور شیر کہاں تھے جناب؟ تعجب کی بات تو یہ ہے، شیر میمونہ ولید کی بکریاں چرا رہے تھے. میمونہ ولید کی بکریاں شیر چرا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے شیر کو جب بکری نظر آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ چیر دیتا ہے. انسان نظر آتا ہے، خوشبو سونگھ لیتا ہے، وار کر دیتا ہے. یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہے. میمونہ رشید کی بکریاں کوئی انسان نہیں، جن نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، شیر چرا رہے. عبداللہ بن زید سمجھ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. دوسری جانب دیکھا، ایک درخت کے سائے میں وہ کالی کلوٹی خاتون عورت ذات ہو کر مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھی. مجھے بتاؤ امت کی خواتین، وہ بھی تو عورت تھی، وہ بھی تو عورت تھی. تقوی کس عالم کا ہے، کس اونچے مقام پر پہنچے تقوی کے. اللہ سے ڈرو کہ اللہ بار بار حکم فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی فرمایا. کئی بار تقوی کا ذکر فرمایا. ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ کس چیز نے ہمیں ڈرنے سے روک لیا؟ شیطان، نفس، دنیا کی خواہش، جھوٹ، فریب، دغا، بکواس، اسی میں زندگی گزرتی ہے. مصلی بچھا کر رات میں کبھی خدا کو یاد نہیں کرتے ہو. کرو، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے. میمونہ رشید کے پاس پہنچے، سلام کیا تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، تمہیں سلام ہو. تو میمونہ رشید نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا عبداللہ ابن زید، اے عبداللہ بن زید تجھ پہ بھی سلام ہو. تو کہا ارے میری تو پہلی ملاقات ہے، پہلی بار مل رہا ہوں. اے میمونہ، تجھے میرا نام کس نے بتا دیا، پہچان کس نے بتائی؟ تو عورت کہتی ہے رات میں جس رب نے تجھے میرا پتہ بتایا اس نے مجھے تیرا بھی بتا دیا. اس نے مجھے تیرا بھی بتا دیا. کہا کہ عبداللہ وعدہ جنت کا ہے، ابھی کیوں آ گئے؟ وعدہ جنت کا ہے، ابھی کیوں آ گئے؟ کہا ابھی اس لیے آیا ہوں کہ تم سے ملاقات کروں کہ تم تقوی کس بنیاد پر اللہ نے اپنے بہتر بندے کے لیے ایک خاتون کو، بھی کالی خاتون کو چنا، معلوم کرنے آیا ہوں تجھ میں کیا خوبی ہے. جان گیا الحمدللہ تیری بکریاں شیر چرا رہے ہیں، تو اللہ کی یاد میں مست ہے. تجھے لوگ پاگل کہتے ہیں لیکن تو پاگل نہیں، اللہ کی قسم تو دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ متقی نظر آتے ہیں. متقی بنو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو متقی بنائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اے اللہ بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما. جن واقعات کو جن بزرگوں کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا، بیان کیا، ان واقعات کا، ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں تقوی نصیب فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. خاص کر شفیع بھائی، ان کے شیخ حسن صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے پروردگار عالم یہ محفل منعقد کی گئی ہے. پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما دے، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی قبر کو چوڑی چمکیلی بنا، اور رحمتوں کی جھما جھم بارش ان کی قبر پر نازل فرما. اے اللہ ان سے راضی ہو جا پروردگار، کیونکہ بہت نیک انسان تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے، ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے. اے اللہ ہم گواہ ہیں کہ وہ نمازی تھے. حضور کے صدقے سے ان کی مغفرت فرما دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.